عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله قيامه فريضة، جعل الله قيامه تطوعا وصيامه فريضة۔ الحديث صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج شعبان کی 25 تاریخ ہے۔ یقینی طور پر اس کے 4 دن باقی ہیں، اور احتمالی طور پر 5 دن۔ اس کے بعد وہ مہینہ شروع ہو جائے گا جس کے لیے آپ 2 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ رجب کے شروع میں، یا اللہ رجب میں بھی برکت فرما، شعبان میں بھی، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان جو ہے بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ 11 مہینے باقی جو ہیں وہ بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، ان کی بھی اپنی اپنی فضیلت ہے، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن جو رمضان مبارک ہے اس کی شان وکری ہے۔ اس کے ساتھ اور کوئی مہینہ، کوئی ساتھ، کوئی گھڑی نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو اس امت کو عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو، یہ اگلا دن ممکن ہے کہ روزہ ہو جائے، آپ نے خطبہ دیا صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے، لمبا خطبہ ہے، اور اس میں بڑی خیر خواہانہ نصیحتیں ہیں،
سب سے پہلے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں، اے لوگوں. یہ کسی شہر کا نام نہیں لیا، کسی قوم کا نام بھی نہیں لیا، کسی مذہب کا نام بھی نہیں لیا. یا ایھا الناس، کیونکہ آپ سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو آپ کا خطاب بھی عام ہے. یہ ختم نبوت پر بھی یہ جملہ دلالت کرتا ہے. اے لوگو، یہود ہو یا نصارہ، مومن ہو یا مشرک، دہری ہو یا کوئی اور مذہب رکھتے ہو، اگر ایمان والے ہو تو ایمان مبارک ہو. آپ سیدھی پٹڑی پر چڑھ گئے ہیں، سیدھے راستے پر چل پڑے ہیں، اللہ کا قرب اور اللہ کی جنت حاصل ہو جائے گی. استقامت رکھنا اس پر اور اونچے درجات کے لیے کوشش کرنا. اور جو ایمان نہیں لائے ان کو ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ بھی صراط مستقیم کی شارع عام پر چڑھ جائیں اور مقصد کی طرف دوڑ لگائیں. ورنہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی کامیابی ہے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا بھی گزرا اور بہت سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، پہچانتا کوئی نہیں، اور اس سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے. اس کے قریب اور مجلس میں آ جائے تو دھکے دے کر دور بھی کرتا ہے. ایسی حالت بھی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو اس مجلس میں کیسے آ گیا؟ لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا جڑا ہوتا ہے، وہ جو اللہ سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ وہی کر دیتے ہیں. دعا یعنی قبول کرتے ہیں اس کی. ایسے بھی ہوتے ہیں، ایمان کی برکت ہے ساری. باقی دعائیں تو اللہ سب کی سنتے ہیں، مسلمانوں کی بھی سنتے ہیں، غیر مسلمانوں کی بھی سنتے ہیں. جب قرآن پاک میں آتا ہے نا، جب ان کی کشتیاں سمندر میں پھنستی ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس بھنور سے، گھمر گھیر سے نکال کر کنارے پر پہنچا دیتے ہیں. تو یعنی ان کو بھی یقین ہے کہ مصائب سے نکالنے والا صرف اللہ ہی ہے. ساری کائنات کا خالق. وَلَئِن سَأَلْتَم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ غیر مسلموں سے بھی آپ اگر پوچھیں، مشرکین سے بھی آپ پوچھیں کہ زمین آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کس نے پیدا کیا، تو کہتے ہیں اللہ. تو اللہ ایک حقیقت ہے، اسی نے ہمیں بھیجا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اسی نے ہمیں کامیابی کی راہ بتائی ہے، اس کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، شریعتیں بنائی ہیں، عقل و فہم ہمیں عطا کیا ہے. یہ ساری اس کی مہربانیاں ہیں. پھر مزید ترقی کے لیے مواقع دیتے ہیں. جمعہ کا دن پورے ہفتے میں افضل ہے، اس کی وقری عبادت بھی ہے، اس میں درجات بھی اونچے ہیں. اور اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ باقی مہینوں سے افضل ہے. تو وہ آنے والا ہے. آپ نے 29 شعبان کو خطبہ دیا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک. او لوگو، کیا انداز ہے، تمہارے اوپر ایک عظمت والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فغن ہو رہا ہے، سایہ فغن ہو رہا ہے،
سایہ کر رہا ہے. کیسا؟ یعنی جیسا کہ ہم چھت کے نیچے آ جاتے ہیں سایہ آ جاتا ہے, چھتری کے نیچے آتے ہیں تو سایہ آ جاتا ہے, درخت کے نیچے آتے ہیں تو سایہ آ جاتا ہے. تو فرمایا رحمت کا سایہ بھی تمہارے اوپر آ جا سکتا ہے. رمضان مبارک کا سایہ رحمت کا سایہ ہے. اللہ کی رحمت کا سایہ تمہارے اوپر ایسے ہے جیسا کہ آپ کے سر کے اوپر چھت سایہ کیے ہوئے ہے. تمہارے سر کے اوپر چھتری سایہ کیے ہوئے ہوتی ہے, تمہارے سر کے اوپر درخت نے سایہ کیا ہوا ہوتا ہے, لیکن ان کے سائے محدود ہیں. جو رمضان مبارک کا سایہ ہے وہ عام ہے, پوری دنیا میں چھا جاتا ہے اور سب کو سائے کے نیچے لاتا ہے. مومن, مشرک, کافر, مجوسی, یہودی, نصرانی, جو بھی ہو, سایہ سب پر ہوتا ہے. اور اس کے بعد فائدہ کوئی کوئی اٹھاتا ہے, فائدہ کوئی کوئی اٹھاتا ہے. تو فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ کر رہا ہے. ممکن ہے, یعنی آپ 29 شعبان کو خطبہ دے رہے تھے نا, آج چاند دیکھا جائے تو کل رمضان ہو. صحابہ کو فرما رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں 4 دن کے بعد یہ رمضان شعبان کا آخری جمعہ ہے. یہ اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جمعہ جو زندہ ہوئے رمضان میں رمضان کا جمعہ پہلا پڑھیں گے. جو رخصت ہو گئے, بعض دفعہ آخری لمحات میں بھی رخصت ہوتے ہیں, روزانہ لوگ رخصت ہو رہے ہیں, دنیا سے جا رہے ہیں, کون کون اس وقت باقی رہے گا. لیکن تڑپ ابھی سے دل میں ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس رمضان کے مہینے تک پہنچا دے, اور رمضان کے مہینے کے اندر جو اعمال ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں اپنا قرب جو ہے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ابھی سے تڑپ ہونی چاہیے, ابھی سے تڑپ ہونی چاہیے دل میں. اور ویسے تو ایک لمحہ بھی زندگی کا ضائع نہیں کرنا چاہیے. شہر عظیم, اللہ اکبر, بڑی عظمت والا مہینہ ہے. مبارک, برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ اکبر, برکتوں والا مہینہ ہے. اور اس کی برکت کا ایک اندازہ لگائیں. فرمایا شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہم نے ایک ایسی رکھ دی ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہوگی. یعنی پورے مہینہ ہے, برکتوں والا ہے, اس کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں, وہ 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے. کیا مطلب؟ 1000 مہینے اگر آپ عبادت کرتے رہیں دن اور رات, ناغہ بھی نہ کریں, چھٹی نہ کریں, اس پر جو ثواب ملے گا, آپ اس ایک رات میں عبادت کریں تو وہ ثواب آپ کو ایک رات میں مل جائے گا. یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ایک رات میں 1000 مہینے سے بڑھ کر عبادت کا ثواب ملے. جعل اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا روزہ تو فرض قرار دیا ہے. جو بھی بالغ ہو, مرد ہو یا عورت, ان سب پر فرض ہے. رکھ سکتا ہے ابھی رکھ لے, سفر پہ ہے تو گن لے وہ دن, جتنے دن میں سفر میں ہوں سفر میں رکھ سکتا ہے, سفر میں بھی رکھ سکتا ہے. لیکن اگر بہت دشوار گزار سفر ہے, مشکل ہوگا, تو وہ دن گن لے. اس طرح بیمار ہے, بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا, روزہ تو فرض ہے, تو روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا تو وہ بھی وہ دن گن لے جتنے دن بیمار رہا اور روزے نہ رکھ سکا, تاکہ وہ دن جو روزے کے تھے یہ رکھ نہ سکا تو بعد میں قضا کر لے.
اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، دوسرے وقت میں قبول فرما لیں گے۔ جو جان بوجھ کر روزہ ایک چھوڑ دے، رمضان مبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر، سفر میں بھی نہیں، بیمار بھی نہیں، ہوش حواس میں ہے، روزہ رکھ بھی سکتا ہے، غفلت سے روزہ چھوڑ دیا تو فرمایا یہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے روزے کے نقصان کو پورا نہیں کر سکے گا۔ یہ بڑا اہم روزہ ہے۔ ماشاءاللہ اب تو دن بھی اتنے گرم نہیں ہوں گے جتنے آپ چند سال پہلے، آہستہ آہستہ ادھر آ رہے ہیں، چھوٹے بھی ہو رہے ہیں پہلے سے، اور گرمی کی اتنی تبش نہیں ہوتی۔ تو آپ جو جو سردیوں کی طرف آ رہے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے روزہ، ہر حال میں رکھو، بہانے نہ بناؤ۔ میری دکان پہ کون بیٹھے گا، میرے دفتر کون جائے گا، میرے حل کون چلائے گا، میری گندم کون کاٹے گا، سارے کچھ کرنا پڑے گی۔ ہم نے دیکھے، ہم بھی دیہات کے رہنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اب بھی کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ ہاڑ کے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں، گندم کی کٹائی کے موسم میں، دن بڑے گرم ہوتے ہیں ان دنوں میں، پھر وہ کٹائی بھی اب تو مشینوں سے کٹوا لیتے، پہلے ہاتھوں سے کاٹتے تھے، ہاتھوں سے کاٹتے تھے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، کپڑا گیلا کر کے وہ لپیٹ لیا، گندم کٹی جا رہی ہے، اس کو سر پہ اٹھا کر ڈھیر لگائے جا رہے ہیں دن کو روزے کے ساتھ ساتھ، پھر اس کو گندم نکالنے کے لیے گائے جا رہے ہیں، لیکن روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے، بندے کو صبر آ جاتا ہے۔ جو روزہ نہیں رکھا اس کو بار بار پیاس لگتی ہے، پتہ نہیں کتنے پانی پی جاتا ہے۔ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہو جاتی ہے، بھئی میرا روزہ ہے، وہ اس کو پیاس اتنی تنگ نہیں کرتی۔ تو دن کو روزہ رکھنا ہے، اور رات روزہ جو ہے بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ دوسری حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 فضیلتیں دی ہیں۔ ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے معدے سے نکلتی ہوئی اوپر آتی ہے، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، منہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشبو اور ناخوشبو سے پاک ہیں، ہماری طرح ان کو خوشبو نہیں آتی۔ یہ صرف بتانا مقصد ہے کہ جس چیز سے تم نفرت کرتے ہو نا، کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے آپ دور جاتے ہیں کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، برداشت نہیں ہوتی، تو جس کے منہ اگر محبوب ہے اس کے منہ سے بدبو بھی آ جائے تو آپ جپھی لگا لیں گے، اس بو کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو جس طرح آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بو اور پرانے کپڑے بھی آپ کو پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو روزے رکھتا ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے تو مجھے کستور سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور اس کے لیے استغفار کرتی ہیں مچھلیاں دریاؤں میں، تو معلوم ہوا باقی مخلوق بھی کرتی ہے، دریا تو دور ہے، وہاں کی مچھلیاں صبح روزہ رکھنے سے لے کر